بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پہ ہم راولہ کوٹ میں موجود ہوں، میں راشد نذیر اور میرے ساتھ سردار جاوید شریف صاحب ہیں، چیئرمین ضلع کونسل کے، اور سردار عابد صدیق صاحب سینئر صحافی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ آج جو بیٹھک کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لیول پہ ایک یہاں پہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں پورے آزاد کشمیر کے مختلف ڈسٹرکٹ سے لوگ شامل ہیں، جس میں وکلا بھی ہیں، سابق ججز حضرات بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا اور یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اس وقت حالات ہیں، خاص کر جو راولہ کوٹ اور جو پورے آزاد کشمیر میں ایک مول بنا ہوا ہے، ٹینس مول ہے، اور حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ایک ڈیڈ لاک بھی ہے، تو اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ایک پیغام ریکارڈ کریں۔ میرے ساتھ سردار جاوید شریف صاحب جو کہ ضلع کونسل کے چیئرمین ہے، یہ اپنا ریکارڈ جہاں پہ پیغام دیں گے، اور اس میں ہمارا پیغام یہی ہوگا کہ ہم آزاد کشمیر کی حد تک جو ایک ٹینشن ہے حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان، اس کے حل کے لیے ہم اپنا رسالتی کردار ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ راشد نذیر صاحب نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی، تو میں بھی یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر بھر سے جو ریٹائرڈ ججز پہ، سول سوسائٹی پہ، صحافی حضرات پہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی بار کونسل کے ممبران پہ، تو اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ چونکہ حکومت آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا، اور اب گورنمنٹ اور حکومت ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات انہیں ممکن نہیں ہے، تو اس حوالے سے ایک مصالحتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس پہ میں ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، اور حکومت آزاد کشمیر سے بھی، کہ وقتی طور پہ اگر اس کو سیز فائر کیا جائے تاکہ اس مصالحتی کوشش کو کامیاب کروایا جا سکے، اور دونوں فریقین سے ہماری یہی گزارش ہے کہ جو یہ صورتحال ہے، ناختے عوام جو ہے آج سفر کر رہے ہیں، جس طرح یہاں راولہ کوٹ میں رات گئے سے ایک آپریشن ہوا اور اس میں انسانی لاشیں گرے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام اپنے ان تمام سٹیک ہولڈر سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ مہربانی کریں 2 دن سیز فائر کریں۔ ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے بھی ہماری یہ بھرپور اپیل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بچائیں، اور ان کی جو قیادت ہے ان تک ہمارا یہی پیغام ہے کہ وہ آئیں، بیٹھیں، اور اس معاملے کو تاکہ امن کی طرف ہم بڑھ سکیں، اور اس جنگ و جدل کے ماحول سے لوگوں کو بھی باہر نکالیں اور خود بھی نکل سکیں۔ ہوں شعبہ صحافت سے میرا تعلق ہے، جیسا کہ میرے پیشرو جو ساتھیوں نے بتایا کہ آج آزاد کشمیر حکومت نے جو ایک مصالحتی کمیٹی قائم کی ہے جس میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو آزاد کشمیر کے جملہ اضلاع ہیں ان میں سے ان نمائندوں کو لیا گیا ہے، میں بھی اس کا ایک ممبر ہوں۔ تو میری بھی یہی اپیل ہے حکومت آزاد کشمیر سے بھی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی کہ وہ اس موقع پہ کہ جب حالات انتہائی سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور الیکشن شیڈول کا بھی اعلان ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا جو اس صبر کریں اور اپنے جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹیں، تو تاکہ امن جو ہے وہ قائم ہو سکے، چونکہ گزشتہ 3 دن سے خاص کر کے راولہ کوٹ کے جو حالات ہیں وہ شاید بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور جو باقی اضلاع ہیں وہاں پر شاید اتنے خراب نہیں جتنے یہاں پر حالات خراب ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر جو ہے میں ایک دفعہ پھر ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ صبر سے کام لیں، تھوڑے اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں، اور جو حکومت ہے وہ بھی جو ہے وہ اس پہ ایک سنجیدہ جو طریقے سے آگے بڑھے، اور خاص کر کے جو کالعدم قرار دینے والا جو نوٹیفکیشن ہے اس پہ نظر ثانی کرے تاکہ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا کے بات کی جا سکے۔ تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا کہ سارے لوگ صبر سے کام لیں، امن، تاکہ ایک امن قائم ہو سکے۔